بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے باب میں یہ بتایا تھا کہ جب آدمی تنہائی پر غسل کر رہا ہو تو بالکل برہنہ ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے، اور اب اس باب میں کہنا چاہتے ہیں کہ جب قریب میں لوگ موجود ہوں تو اس وقت میں آدمی کو تستر اختیار کرنا چاہیے، یعنی کوئی درمیان میں کوئی پردہ وغیرہ ہو تب دوسروں کے سامنے نہ آئے۔ تو اس میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں مشہور ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی فتح مکہ سے تو وجہ سے وہی افسر تھی، تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ کو بھی فرما رہے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہا تحت اور حضرت فاطمہ ان کو چھپائے ہوئے تھی، یعنی پردہ لیے ہوئے تھی، پردہ لیے ہوئے کھڑی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے نہ آئے۔ تو آپ نے اسی وقت پوچھا کہ میں حاضری کہ کون عورت آئی ہے، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی آئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے پردے کے پیچھے نہ آیا۔ جی وبه قال حدثنا عبدان قال غسل کرتے ہوئے بات کرنا غسل خانے میں، ہاں یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پوچھا۔ جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنه قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل بطنيه. تابعه أبو عبانة وابن فضيل في الستر. باب إذا احترمت المرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أنها قالت جاءت أم سليم مراد أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على امرأة من غسل إذا هي احترمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس. وفيه قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حمير قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنوب فانتجزت منه فذهبت فاغتسلت ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. باب میں مسئلہ مقصود ہے کہ جنوبی کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، اور یہ بات کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، یعنی جنابت کی حالت میں بھی اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہی رہتا ہے اور جسم نجس نہیں ہوتا، یعنی وہ نجاست جو ہوتی ہے جنابت میں وہ نجاست کا مخفیہ ہے، حقیقیہ نہیں ہے۔ اس میں جب وہ رہا کہ حدیث کا فرقی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے مدینہ منورہ سے راستے کے لیے وہ جب کہ حضرت ابو ہریرہ عالم جنابت میں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پر یہاں لکھا ہوا میں تجسس یعنی میں نے اپنے آپ کو نجس سمجھا، اور دوسرا نسخہ اس میں ہے پنکھنت، اور زیادہ روایتوں میں وہی آیا ہے پنکھنت، انخناق سے وہاں پہ چپکے سے نکل جانا، اس کو اردو میں سڑک جانا کرتے ہیں، تو چپکے سے میں سڑک گیا، یعنی سامنے نہیں آیا اور جہاز تو وقت چل گیا، میں جا کر نہیں کیا تم جا سے ابو ہریرہ دوبارہ آئے فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ تو حضور نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے، تو حضرت نے کہا کہ كنت جنوبا، میں حالت جنابت میں تھا، فقیت تو ڈالی کا تو انا علی غیر طہارہ، تو میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں حالت میں کہ میں طہارت میں نہ ہوں، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ
یعنی اس بات پر تعجب پیدا کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے مومن لا یجوز، مومن جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتا، اس کا جسم ہے. جی باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء رحمه الله تعالى يحتجم الجنوب ويقلم اصابه ويحلق راسه وان لم يتوضا. کہتے ہیں کہ جنوبی جو ہے وہ گھر سے نکل سکتا ہے اور بازار میں بھی چل سکتا ہے. ہوٹل کرنے سے پہلے اگر کوئی ضرورت پہ جائے تو گھر سے باہر نکل جائے، بازار میں نکلے تو یہ جائے. اور اس میں استدلال کیا اس بات سے کہ ایک تو وہ حدیث نقل کیا آگے، اس میں یہ منظور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تمام ازواج کے مطہرات کے پاس صاف ستھری لے گئے. تو ظاہر ہے کہ ایک روزہ سے دوسری روزہ کے پاس جائیں گے تو اس کے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جائیں گے، یا اس کے خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جائیں گے تو چلنا ہوا حالت جنابت. اور دوسری روایت وہی حضرت ابو ہریرہ کی نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے جبکہ وہ حالت جنابت میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی تشریف نہیں فرمائی کہ وہ جنابت کی حالت میں تو ملے. تو اس سے معلوم ہوا کہ باہر نکلنا چاہے. وقال عطاء، اور حضرت عطاء بن ربیع رباح کا قول نقل کیا ہے کہ یحتجم الجنوب ویقلم اصبعه، کہ جنوب شخص جو ہے حالت جنابت میں اگر حجامت کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، اور اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اور اپنے سر کے بال کا حلق بھی کر سکتا ہے چاہے ان تک وضو نہ کیا. یہ ان لوگوں کی تقریر میں یہ بات کہتی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حالت جنابت میں ناخن کاٹیں گے تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ناخن جو ہے وہ ہمیشہ جنابت میں رہیں گے، یا سر کے بال اگر منڈوائیں گے تو سر کے بال ہمیشہ حالت جنابت میں رہیں گے. لہٰذا بعض یہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں نہ سر منڈانا چاہیے اور نہ بال کاٹنے چاہیے اور نہ ناخن کاٹنے چاہیے. باقاعدہ جو رباب نے ان کی تکلیف کرتی کہ نہیں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نساء. وبه قال حدثنا رياح قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحله فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريره فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا يموت. باب كينونة الجنوب في البيت اذا توضا قبل ان يغتسل. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت عائشه رضي الله عنها عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب قالت نعم ويتوضأ. یہ باب قائم کیا ہے کہ باب قیدونت جنوبی کی ذات وغیرہ کہ حالت جنابت کسی کو لائق ہو گئی تو وہ اپنے گھر میں رہے غسل سے پہلے، اس میں کوئی ریٹ نہیں. کچھ دیر اگر گزر جائے غسل کرنے سے پہلے تو کوئی ملاحظہ نہیں گھر میں رہنا. قیدونت کو مانا رہنا گھر میں جبکہ آدمی نے وضو کیا ہو غسل کرنے سے پہلے. تو اس میں حضرت عائشہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بارے میں پوچھا ابو سلمہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کو جنوب کیا جنابت کی حالت میں آپ کو جایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں وہی سبب تھا، اور اکثر ایسا کرتے تھے کہ وضو بھی کر لیتے تھے، وضو کر کے پھر سو جاتے تھے. جی باب نوم الجنوب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے کے علاقہ کرتے
تو اثر پر جاؤ اپنی تنخواہ کو دھو لیتے تھے اور وضو کر لیتے تھے نماز کا پہلے، یعنی سونے سے پہلے نماز جیسا وضو کرتے پھر سوتے تھے۔ اگلی دونوں روایتوں کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ آپ نے اس کا حکم بھی دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہم نے جب کیا لگی ہوں تو سو جانا چاہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نام خدا سبب اگلے دن آئے یہاں سو جائے جب تک وضو کر دیا ہو۔ اور اگلے حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا سبب وقت کے طرح کا ماننا کہ وضو کرو، اپنے اللہ کو کھولو اور پھر سو جاؤ۔ اس میں جو وضو کا حکم دیا گیا ہے بعض اہل ذاکر نے اس کو وجوب پر معمول کیا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لینا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ حکم جو ہے استحباب کے لیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ترمذی شریف میں آپ پڑھیں گے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب وہ مجنوب بلائے مشتبہ، کبھی کبھی آپ ایسا بھی کرتے تھے کہ حالت جنابت میں سو جاتے تھے، حالت میں آپ نے پانی کو چھوا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اکثر تو آپ وضو فرما لیتے تھے لیکن کبھی کبھی بغیر وضو سے بھی سو جایا کرتے، تو اگر بالکل واجب ہوتا تو آپ کبھی بھی ترک نہ فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کیا ہے، اور یہ آپ ترمذی میں پڑھیں گے کہ یہ حدیث جو ہے لائے مقصوبان والی، اس کے اوپر بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ ابو اسحاق صفیری کا تفرد ہے، اور تفرد ہونے کی وجہ سے اور انہوں نے بات ہوا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ ان کو جو بڑھنے کا شبہ ہوا تو ابو اسحاق صفیری کو وہاں ہوا، وہ اس وجہ سے کہ دوسری روایت میں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ وضو کر کے سوتے تھے۔ تو لائے مسلمان والی حدیث کو انہوں نے وضو والی حدیث کے خلاف سمجھا، حالانکہ خلاف کوئی ہے نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اکثر آپ وضو فرماتے ہوں اور کبھی بغیر وضو کبھی سو جاتے ہیں، اس لیے محض اس بنا پر یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ درست ہے۔ حدیث وہ بھی صحیح ہے کہ لائے مسلمان، لیکن کبھی آپ ایسا کرتے تھے اور کبھی وضو کرتے سوتے تھے، تو اس سے جمہور نے یہی استدلال کیا ہے کہ وضو کرنا کیا ہے مستحب۔ جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب إذا التقى الختانان. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال وحدثنا أبو معين عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين أصبعها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله قال أبو عبد الله هذا أجمل وأوقد وإنما بشرنا الحديث الآخر لاختلافه والغسل أحمد. یہاں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے جو پہلے بھی گزر گیا ہے، تو مجرد ارتقاء ختانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے انتظار ہو یا نہ ہو۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلس بین اصبعیہ الاربع، جب کوئی شخص بیٹھے عورت کی چار شاخوں کے درمیان، شعبہ کی جمع ہے، شعبہ سے شاخ سے کرتے ہیں، اور مراد ہے ہاتھ پاؤں، دو ہاتھ اور دو پاؤں، اور جب اس کے درمیان بیٹھے اور یہ کنایا ہے ارادہ دماغ میں، تو ثم جہدہا، تو جہد کے معنی ہوتا ہے کوئی محنت کرنا یا مشقت کرنا، تو کچھ مطلب یہ کہ محنت کرے یا زور لگائے، مراد ہے اس سے ادخال، کہ جب ادخال کر لے تو وجب الغسل، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی انزال ہو یا نہ ہو مجرد غسل سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ آگے امام بخاری فرماتے ہیں ابو قال ابو عبداللہ هذا اجود اوقت،
یہ حدیث جو ہے زیادہ جدید ہے اور زیادہ مؤثر ہے، یعنی عمل کی بات جب دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ وہی نما بلیغ حدیث آخر رشتہ، اور جو آگے حدیث آ رہی ہے وہ ہم نے بیان کی ہے۔ میں نے کہ شروع میں تابع سے اختلاف کے درمیان اس سوال کے مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف تھا، تو اس اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو پہلے بھی گزری ہے وہ آگے ہم نے بیان کر دی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ اس حدیث پر ہے، نائب کے اختلاف یہ والغسل احوط، اور غسل جو ہے وہ احوط میں زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لینا کہ احتیاط جو یہاں پر کہہ رہے ہیں امام بخاری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جائز وہ بھی ہے کہ آدمی غسل نہ کرے اور احتیاط یہ ہے کہ غسل کر لے، جو مراد نہیں ہے، بلکہ احتیاط کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک احتیاط تو یہ ہے کہ ایک عمل دوسرا عمل بھی جائز ہے مگر احتیاطاً آدمی دوسرا عمل کر لے، اور ایک احتیاط اجتہادی ہوتی ہے۔ احتیاط اجتہادی کا مطلب یہ کہ دلائل کا تعارف ہے، ایک دلیل جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کسی عمل کی فضیلت پر اور دوسری دلیل دلالت کر رہی ہے کسی عمل کی حرمت پر، تو اس صورت میں اجتہادی احتیاط یہ ہے کہ حرمت کے دلائل پر عمل کیا جائے، اور جب ایک مرتبہ احتیاط اجتہادی کر لی جائے گی تو اس سے حرمت بھی ثابت ہوگی اور دوسرا عمل جائز نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ یہاں پر یہ حدیثیں دو قسم کی ہیں۔ بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بغیر غسل واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ آگے عثمان کی حدیث آ رہی ہے، اور بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے بغیر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان احادیث پر عمل کیا جائے جس میں بغیر انسان کے غسل کے واجب ہونے کا ذکر ہے، اور جب ان کو اختیار کر لیا گیا تو اب بغیر غسل کے رہنا جائز ہے، سمجھ گئے؟ یہ احتیاط اجتہادی جی۔ باب وقت ما يصيب من فرج المرأة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى وأخبرني أبو سلمة عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال أرأيت إذا جامع رجل امرأته فلم يمن، فقال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. فقال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن زبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اور اس میں حضرت عثمان نے حکم یہ دیا کہ جب انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں، اور بعض مطلب کہتے ہیں قربان کو میں نے کہتے ہیں کہ میری بعد میں شادی سے اور حضرت زبیر حضرت طلحہ اور کوئی مقاب سے بھی پوچھا تو انہوں نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے بعد میں شروع میں خلاف تھا صحابہ کرام، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کا اجتماع کسی مسئلے پر گفتگو کے لیے بلایا، اور پھر بعد میں لڑکیاں طلباء کے مقررات سے معلومات کی جائیں، تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ حدیث بتائی جو اوپر گزری ہے تو پھر صحابہ اس پر متفق ہو گئے۔ یہ مسئلہ تو پہلے گزر گیا تھا، یہاں پر جو امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے وہ یہ کہ عورت کی فرض کا جو رسومت اگر انسان کے جسم پر لگ جائے تو اس کو دھونا واجب ہے، یعنی وہ رہے وہ بتانا مقصود ہے رسومت فرض کی نجاست، لیکن اس میں یہ سمجھ لینا کہ رسومت فرض جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو پسینہ قسم کا پسینہ جیسے اوپر آ جاتا ہے وہ جو اتفاق پاک ہے، اور ایک وہ رسومت ہے جو رحم کے اندر ہوتی ہے تو وہ اتفاق ناپاک ہے اگر وہ باہر نکل آئے، اور ایک رسومت وہ ہے کہ جو رحم سے پہلے اور فرض داخل کے اندر ہے لیکن رحم سے پہلے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ پاک ہے، بعض کہتے ہیں ناپاک ہے۔ البتہ حنفیہ کے یہاں مختلف اور پاک،
لیکن جب آدمی جمع کرے گا تو اس میں رحم تک پہنچتا ہے تو آپ کے رحم کی رطوبت بھی لگتی ہے، اس لیے اس کو سنا ضرور. جی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحمد وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم بالماء والنقاء. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جامع رجل المرأة، اگر مجامعات کرے کوئی فلن یصل اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا یغسل ما مس المرأة، تو وہ کھولے اس نجاست کو جو عورت کی طرف سے اس کو لگی، ثم يتوضأ، پھر وضو کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو غسل کرنا واجب نہیں. یہ اصلاح اسلام کا حکم آج اور تو یہ نقاب میں بیان کیا. لیکن آگے امام بخاری سے کوئی بات کہتے ہیں قال ابو عبد اللہ الغسل احمد، غسل کرنا زیادہ احتیاط کا تقاضا وذالک الآخر، اور وہی حکم آخری ہو سکتا ہے، یعنی وہی مساق و جیسا کی حدیث میں جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ اصلاح اسلام کا تھا، اور بعد میں حکم وہ آ گیا جو حضرت عائشہ کی حدیث سے پہلے گزرا. انما بینہ والاختلافی، اور ہم نے یہاں پر جو حدیث کی تصدیق ہوگی جو نصاب یہ لوگوں صحابہ کرام کے اختلاف کو بیان کرنے کے لیے دی ہے. والماء انفا، اور پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ صفائی کا سبب ہے، لہذا وہی استعمال کرنا چاہیے، چاہے انسان نہ ہو سکتی اسے کرنا واجب. جی بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أفضل ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. جہاں سے کتاب الحیض شروع کرنا رہے ہیں اور اب سے عادت اس کا آغاز قرآن کریم کی آیت سے کیا ہے اور اس کے بعد پہلا باب قائم کیا ہے باب الدل کا تعلق بدل ہے حیض کو وجہ کہتے ہیں. اس باب کو قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ عائشہ سے بھی مشہور ہے اور مصنف ابن شیبہ وغیرہ کے اندر سند بیان. اس حدیث میں فرمایا گیا کہ کانا اول ما حیض علی بنی اسرائیل، کہ سب سے پہلے جو حیض کو چھوڑا گیا، حیض آنا شروع ہوا اور تو وہ بنی اسرائیل پر اس عبداللہ مسعود کا قول ہے یا عائشہ کا قول ہے. تو اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ بنی اسرائیل سے پہلے حیض عورتوں کو ملا تھا، سب سے پہلے بنی اسرائیل کے بعد عورتوں میں حیض آنا شروع ہوا. تو امام بخاری اس کی ترتیب کے لیے باب قائم کیا ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ حیض کی وجہ بنی اسرائیل سے ہوئی، بنی اسرائیل سے پہلے حیض نہیں آتا تھا عورتوں میں. اور دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جیسا کہ آج حدیث میں آیا ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے بارے میں فرمایا تھا کہ ھذا امر كتبه الله علی بنات آدم. یہ حیض کا معاملہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا، یعنی ان کے پیٹمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ وہ ان کو حیض آیا کرے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے جیسے
معاملہ شروع ہوا ہے، اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے حیض نہیں آتا، سمجھے نا؟ بلکہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ حوا کو بھی حیض آیا تھا، روایت میں یہ بھی منقول ہے۔ اب یہ کہ اس روایت میں کہا گیا ہے جیسے روایت میں کہ اول ما ارسل الحی ولا بنی اسرائیل، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سے دو توجیحات ہیں۔ ایک توجہ تو یہ کی گئی ہے کہ ارسل الحی ولا بنی اسرائیل جو کہا گیا تو شاید ایسا ہو کہ پہلے عورتوں کو کم مدت کا حیران ہو، اور بنی اسرائیل کے اس وقت سے زیادہ مدت کا حیران شروع ہو، مثلا پہلے 3 دن آتا تھا، 5 دن آنے لگا، 7 دن آنے لگا۔ ایک توجہ تو بات لوگوں نے دیکھی ہے، اور دوسری توجہ یہ کی ہے کہ شاید ایسا ہو کہ کسی وقت حیض بند کر دیا گیا تھا، آدم علیہ السلام کے وقت سے عورتوں کو حیض، لیکن بنی اسرائیل کی عورتوں پر کسی وقت حیض بند کر دیا گیا تھا۔ ارسلا کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ ارسلا کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے پہلے بند تھی، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، تو شاید ایسا ہو کہ شروع میں اس وقت ایسا گزرا جس میں حیض نہیں آتا تھا، اور پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا بنی اسرائیل کو۔ اور حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے القاری میں اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی عبادت گاہوں میں مساجد میں جانے کی اجازت تھی، اور وہ عبادت گاہوں میں جایا کرتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ رفتہ رفتہ انہوں نے وہاں پر بڑا پریشان کر جانا شروع کر دیا، سنگار پٹار کر کے بڑے زینت کے ساتھ وہ مسجدوں میں جاتے، تو وہاں اس کی وجہ سے لوگ سننے میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے اوپر حیض زیادہ لمبی مدت کا مقرر کر دیا تاکہ وہ حیض کی حالت میں جا نہ سکیں اور کتنے میں لوگوں کو مبتلا نہ سکیں۔ یہ وجہ علامہ نے بیان کی اور بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے حیض نہیں ہوتا تھا، حیض پہلے نہیں ہوتا تھا، تو اس کے بعد قائد کیا بابو صحیح کو کہنا بدل ہے وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا شریف کتب اللہ والا بنا کے آدم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ حیض جو ہے ایسی چیز ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے آدم کی بیٹیوں کے اوپر۔ وقال بابو، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کان اول ما ارسل الحی ولا بنی اسرائیل، سب سے پہلے جو حیض چھوڑا گیا وہ بنی اسرائیل پر چھوڑا گیا۔ قال ابو عبداللہ وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ زیادہ کثرت کے ساتھ آئی ہے، اکثر ہے ایک مسلم اور ایک میں اکبر ہے، یعنی اکبر کے معنی ہے کہ وہ کم درجے کے اعتبار سے جائز ہے، وہ بہت بڑی ہے، یہ جو اور اول ما ارسل الحی ولا بنی اسرائیل کہ خود اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے یا حضرت عائشہ کا قول ہے، تو اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے وہ زیادہ درجے میں بلند ہے، لہٰذا وہ بھی صحیح ہے، اور اس میں آپ نے جو فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر اللہ نے یہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے وقت یہ چلا آتا ہے بنو اسرائیل کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها وعنهم تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بصريفة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا أبكي؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضوا ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفوا بالبيت، قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا تھا نا کہ آدھا شریف کتب اللہ علیہ آدم، یہ کس موقع پر فرمایا تھا اس کے لیے حدیث ہے،
اور یہ حدیث میں عائشہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے حج کا واقعہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ بخاری میں 10 جگہ پر ہے، بہت مقامات پر آئی ہے، کہیں مختصر ہے اس پر ہے۔ یہاں پہلی بار آئی ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خرجنا لا نرى الا الحج، ہم نکلے یعنی مدینہ منورہ سے نکلے اور ہمارے خیال میں کوئی نہیں تھا کچھ مگر حج کرنا، لا نرى الا الحج، ہم نکلے اس حالت میں کہ ہم نہیں، ہمارا خیال نہیں تھا مگر حج کا۔ یہ آپ سمجھ لینا نورا جو ہے مجبور کا صیغہ ہے اور یہ نظم کے معنی ہے، پورا کا معنی کیا ہوئے اظن، نورا نظن، تو قلنا لا نظن الا الحج، یعنی ہمارے گمان نہیں تھا مگر حج کا۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ اس سے امام شافعی وغیرہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر وہ افراد، تو عائشہ کہہ رہی ہیں کہ لا نرى الا الحج، سمجھے نا، ہمارا ارادہ نہیں تھا یا ہمارے خیال میں نہیں تھا مگر حج۔ تو یہ استدلال کیا کہ حضور کا وہ حج افراد کا ہے، لیکن جمہور وہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج وہ قران، آپ نے احرام قران کا بندہ تھا، اور یہ بات حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو عائشہ کہہ رہی ہے نا کہ لا نرى الا الحج، اس سے قران کی نفی مقصود نہیں اور افراد بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ ایک عام اہم بات کہہ رہی ہیں کہ جب کوئی شخص جاتا ہے قران کی نیت سے جب جا رہا ہو تو اس سے پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہیں، حج کرنے جا رہا ہوں، سمجھے نا، یہ نہیں کہے گا کہ میں عمرہ اور حج کرنے جا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو تمتع کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرار کرتے ہیں، لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت یہاں یہ فرما رہی ہے کہ ہمارے ذہن میں تو صحیح ہے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، تو مقصد یہ کہ قران کی نفی نہیں ہے اور افراد کا اس بات نہیں ہے، بلکہ ایک عام فہم جو بات کہی جاتی ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں اس کا بیان کرنا مقصود ہے، سمجھے نا۔ چنانچہ دلیل یہ بھی ہے کہ جب آگے حضرت عائشہ کو حیض آ گیا ہے نا، تو وہ بیچاری رونے لگی، آگے آ رہا ہے، تو حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل تجربون بحجۃ وعمرۃ وانتجب بحجہ، کہ آپ لوگ تو عمرہ اور حج دونوں کو تو واپس جائیں گے اور میں طرح سے حج کر کے جاؤں گا، بلکہ میں عمرے سے محروم رہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان کو خیال تھا کہ آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں، دونوں کو جمع کیا ہے، آپ قران کیا ہے۔ تو وہ جملہ جو خود حضرت عائشہ کی اس کی حدیث میں آیا ہے، یہاں تو نہیں ہے لیکن آگے روایت میں آئے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قران بھی کیا تھا، اور حضرت عائشہ کے قریب لا نرى الا الحج، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام فہم طور پر آدمی جو قران بھی کیا ہو وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اب آگے کہتے ہیں فلما قلنا بخریفہ، جب ہم خریف کے مقام پر پہنچے، یہ شریف جو ہے مکہ مکرمہ سے 6 میل پہلے ایک بستی بنا، تو جب ہم وہاں پہنچے تو بالکل مجھے حیض شروع ہو، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حبی، آپ میرے پاس تشریف لائے اس حالت میں کہ میں رو رہی ہوں، فقال، آپ نے پوچھا کہ مالک تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو، انوشت سے کیا تمہیں حیض آ گیا؟ نفس تھی لکھنا تو ہے یہ نفاس سے، لیکن عام طور سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کو صیغہ مجبور کے ساتھ پڑھا جائے، نفس سے مرتا ہے تو اس سے مراد حیض ہوتا ہے، اور اگر اس کو معروف پڑھے نفس سے مرتا ہے تو اس صورت میں یہ نفاس کے معنی میں ہوتا ہے، سمجھے نا۔
नफीसत इल्महा के बाद और उसके निपात आ गए और नफीसत अगर कहें तो हैरान। ये फर्क बयान किया है बात लेकिन सही बात यह है कि मजबूर हो या मारूफ हो, ये दोनों हैज के माने में भी इस्तेमाल होते हैं और मुसाफ के माने में। समझ गए? यहाँ नफीस के बाद क्या हुए कि क्या तुम्हें हैज आ गया है कुछ तो नाम काल इन नहादा अब्रू का तबहुल्लाह वाला बना दिया। उस मौके पर आपने बना था ये रोने की क्या बात है? ये तो ऐसा मामला है कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है आदम की बेटियों के ऊपर, तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। बल्कि और तुम्हें जो है कोई नुकसान नहीं इससे, इसलिए कि उसका खुद माँ यकदिर हाथ तुम वो सारे काम करते रहो जो कि हाजिर करता है। तकदीर यानी पूरा करो, माने में पूरा करने, पूरा करो, पूरे करो वो सारे काम जो कि आज पूरे किया करता है, समझे? और सारे काम करो गैर अल्लाह का दूसरी बिल्कुल सिर्फ इतना फर्क है कि बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करो। इसमें आपने लोगों को बता दिया कि हायदा औरत हज के सारे अरकान अदा कर सकती है, समझे ना? वो हालत हैज के अंदर वो है मीना भी जा सकती है, अरफात का वकूफ भी कर सकती है, मुज़दलिफ़ा का वकूफ भी कर सकती है, रमी भी कर सकती है, सारे काम कर सकती है। सिर्फ एक चीज मना है उसके लिए, वो ये कि तवाफ नहीं कर सकती बैतुल्लाह का, क्योंकि तवाफ के लिए जरूरी है हरम में दाखिल होना, मस्जिद में दाखिल होना, और मस्जिद में दाखिला जो है वो हालत हैज में हो नहीं सकता। इस वास्ते तवाफ करने की इजाजत नहीं है इस हालत में, और बाकी सारे काम करते हैं। तो यहाँ लाने का मंशा जो है वो सिर्फ कोई जुमला है कि आपने फरमाया बना के आदम पर अल्लाह ने ये मुकर्रर कर दिया। हालत व बाक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-निसाई बिल-बाक़ा। अब ये दूसरी बात इसमें कह दी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहहरात की तरफ से कुर्बानी की थी, गाय। तो आगे की तफसील आएगी जी। باب وقت الحائض رأس زوجها وتربيله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. इससे बताया जाता है कि हायदा औरत जो है अपने शौहर या छठ होए या उसमें तंगी करे तो जाए। ये असल में बताना ये चाहते हैं कि यहूदियों के यहाँ ये रस्म थी कि जब औरत को हैज आ जाता था तो उसको बिल्कुल वो अछूत बना देते थे, और न उसके साथ बैठना, उसके साथ खाना या उसके साथ करीब रहना, ये सब मना होता है। अलग अलग रहें, वो अलग ही खाएं, अलग ही रहें, करीब ना। और बाद लोगों को सुबह हो सकता था इस वास्ते से कुरान करीम में जो अल्फाज आए हैं बोला तक़रबूहुन्ना हत्ता यशकुरना, ये अल्फाज आए जिससे इसके जाहिर से कोई सा भी नहीं हो सकता था कि शायद इस्लाम में भी हुक्म यह है कि औरतों से बिल्कुल करार रहें और जो है उनके करीब न जाएं। तो उसकी तरतीब के लिए इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि औरत को जब कोई रसूल बना दिया जाए हालत है तो वो औरत जो है वो सारे काम कर सकती है, और मर्द के कसर भी कर सकती है और तंगी भी कर सकती है, और मर्द के लिए भी जाए तो साथ रहे और उसके साथ खाना वाना खाए तो उसको दुख बनाना है। फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में तमहीद किया करती थी जबकि मैं हालत है और मजरा तब्दील तुम्हारा बालों को सीधा करना, रजल कहा जाता है सीधे बालों, तो तब्दील के माना बालों को सीधा करना यानी कंगा करना जी।
وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبره قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه انه سئل تقتل من حارث وتدخل المراه وهي جنب فقال عروه كل ذلك علي هين وكل ذلك تقتلني وليس على احد في ذلك باس. اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها كانت تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يجادل في المسجد ترمي لها راسه وهي في حجرتها فتردده وهي حائض. شام سے عربہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے انہو سئل عروہ بن زبیر سے پوچھا گیا کہ اتخدمنی الحائض کہ کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے او قال او تدنو منی المرأة وہی جنوب. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا عورت میرے قریب آ سکتی ہے جب کہ وہ حالت جنابت میں ہو. تو حضرت عروہ نے فرمایا کل ذالک علیہ ہے، یہ ساری باتیں میرے اوپر بڑی آسان ہیں. جنہوں نے تمہارا یہ ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت وغیرہ بھی نہیں ہے کہ حالت حیض میں یا حالت جنابت میں عورت میرے قریب آئے. وکل ذالک تقتلنی یا کل ذالک تقتلنی کہ ان سب طریقوں سے عورت جو ہے میری خدمت کرتی ہے، یعنی حالت حیض میں اور حالت جنابت میں ان سب طریقوں سے میری خدمت کر سکتی ہے کہ میرے قریب آئے، میرے بالوں میں تنظیم کرے، میرا سر چھوڑے یا کوئی قسم کا کام کرے. ولی تعالیٰ عادت کی جانے کا بات اور کسی شخص کے اوپر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وجہ بیان فرمائی کہ اخبرت میں عائشہ عروہ کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ نے یہ بتایا ہے انہا کانت تردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض کہ وہ بالوں میں تنظیم کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہ وہ حالت حیض میں ہوتی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عید مجاورت کی جبکہ آپ اس وقت اعتکاف میں ہوتے تھے. مجاور تو ہے معتکف، مجاورت ہے اس کے لیے معنی ہوتا ہے کسی کے پڑوس میں ہونا، اور مجاورت جب مسجد کی ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے اعتکاف، کہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے مسجد میں. یدنی لہا راسہ، آپ حضرت عائشہ کے لیے قریب کر لیتے تھے اپنے سر کو. وہی اپنے حجرہ کیا حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی. حجرہ جو تھا نا وہ مسجد سے بالکل متصل تھا، تو حضرت عائشہ یہاں اپنے حجرے میں بیٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے اور سر آپ نے اپنا ذرا باہر کی طرف نکال لیا حجرے کی طرف. تو فتورت کی وہ یہاں تو حضرت عائشہ اس میں تقسیم کرتے جبکہ خود وہ حالت ہے تو یہ سب جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وبسند المتصل منا إلى الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهير عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها وعنهم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. بتایا کہ وہ سب قرآن کریم کی تلاوت کرے جبکہ اس کا تختہ اپنی بیوی کی گود میں رکھا ہوا ہے اور بیوی ہو حالت بیوی حالت حیض میں ہے اور اس کسی شخص نے اپنا تختہ رکھا ہوا ہے اس کی گود میں، تو نقصد یہ کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ گود میں کر رکھے، بلکہ اس حالت میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کی کرے تو کرنا جائز ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کتاب لا رہے ہیں جس میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بعض اوقات آپ نے اپنا سر مبارک بڑی آغوش میں رکھا ہوا ہوتا تھا اور اسی حالت میں آپ تلاوت بھی فرماتے. ایک بات تو ہو گئی جو متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. وکان ابو بکر یرسل خادمہ وهي حائض الى ابي بکر فتاتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقه. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو تابعین میں سے ہیں وہ اپنی خادمہ کو بھیجتے تھے
وہی حائض جب تو خادمہ حالت حیض میں ہوتی تھی، اس کو بیٹے تھے ابو رضین کے پاس، تو تاکہ بالکل تھا، تو وہاں سے وہ قرآن کریم کا مقصد لے کر آتی تھی، تو تم سے کوہو پہ ملا کرتی اور مصحف کو وہ پکڑتی تھی، اس کی ڈوری علاقہ سمانا ڈوری. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصحف کو چھونا تو جائز نہیں حالت حیض میں، لیکن اگر مصحف جو ہے وہ کسی ڈوری میں بندھا ہوا ہے تو اس ڈوری سے پکڑ کر اس کو لانا جائز ہے حالت حیض میں. چنانچہ حضرت ابو وائل کی جو خادمہ تھی وہ حالت حیض میں قرآن کریم کو ڈوری سے پکڑ کر حضرت ابو وائل کے پاس لائے تھے. جی آگے فرماتے ہیں یہ عائشہ کہتی ہے عائشہ روزانہ حدث تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستقبل فی حج. عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیتے تھے، تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے میری آغوش میں، وانا حائض میں خود حالت حیض میں ہوتی تھی، ثم یقرأ القرآن پر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں. جی باب من سمى النفاس حيضا. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها وعنهم حدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجعة في خميسة اذ حست فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال انفست قلت نعم فدعاني فاستجعت معه في الخميلة. پہلے حدیث دیکھو پھر تجاوز الباب کی طرف آئیں گے. حدیث جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بینا انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجعة في خميسة، اس دوران کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی ایک چادر میں، کمبل میں، خمیصہ کمبل کو کہتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک کمبل میں لیٹی ہوئی تھی. اس دل تو پھر میں مجھے حیض ہو گئی، پن چلل تو میں پھسل گئی وہاں. انسلّا ینسلّ انفرالا اس کا معنی ہوتا ہے چپکے سے نکل جانا، اس کو اردو میں پھسل جانا کہتے ہیں. اگر فرض کرو کو صرف لیٹا ہوا ہے تو اس نے کہا پھر جانے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ پہلے وہ لیٹ کر لیٹنے سے بیٹھے اور بیٹھ کر پھر کھڑا ہو اور پھر چلا جائے. یہ تو عام طریقہ ہے، اس کو انفراد نہیں کہتے. ایک جائے کہ لیٹے لیٹے وہ اپنی جگہ سے ہٹے بیٹھے بغیر اور زمین پر اتر جائے اور پھر وہاں سے اٹھ جائے، اس کو انفراد ہے. تو مطلب ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمبل میں لیٹی ہوئی تھی تو میں لیٹے ہی وہاں سے کھسک گئی، الگ ہو گئی. فاخذت ثياب حيضتي اور جا کر میں نے حیض کے کپڑے پہنے. سمجھے نا، حیض کے کپڑے پہنے اور پھر دوبارہ آئی. فقال تو آپ نے فرمایا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب مجھے عمل کرتے ہوئے تو پوچھا کہ آنے کچھ کیا تمہیں حیض آ گیا؟ کچھ تو نہ، میں نے کہا فتعانی، پھر آپ نے مجھے بلایا تو کتاب کو باہو کر میں پھر دوبارہ دیکھ گئی اسی کمبل کی آپ کے ساتھ. یہاں بتانا تو یہ چاہتے ہیں تو میں سلمہ رضی اللہ عنہ کا کہ حالت حیض میں جبکہ عورت نے حیض والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو اس حالت میں بھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ اگر لیٹنا چاہے تو لیٹ سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر باب کیا، باب من سمى النفاس حیضا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کون تھا؟ نفاس کا لفظ استعمال کیا. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفاس کا جو لفظ ہے وہ حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.
لیکن ترجمۃ الباب پر اگر ذرا غور کرو تو بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ من سما الحیض نفاسا، من سما الحیض نفاسا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے لفظ استعمال کیا کیا؟ نفاسا۔ تو حیض مقصود کیا تھا؟ حیض، اور لفظ استعمال کیا نفاس، تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ من سما نفاسا، من سما الحیض نفاسا، یہ کہنا چاہیے نا، لیکن ترجمہ بظاہر الٹا لگ رہا ہے، من سما نفاسا حیضا، جس نے نفاس کا نام حیض رکھا ہے، تو حالانکہ یہاں نفاس کا نام حیض نہیں رکھا گیا بلکہ حیض کا نام نفاس رکھا گیا۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ امام بخاری سے یہاں پر وہم ہو گیا اور قلب واقع ہو گیا، الٹا ترجمہ قائم کر دیا، کہنا چاہیے کہ باب من سما الحیض نفاسا اور کہہ دیا من سما نفاسا حیضا، تو وہم ہو گیا ان سے، اور وہم ہونے کی وجہ سے انہوں نے الٹا ترجمہ قائم کر دیا۔ لیکن بظاہر یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں، امام بخاری کی طرف یہ نسبت کرنا، خاص طور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تراجم کے معاملے میں امام بخاری بہت دقت نظر سے کام لیتے ہیں، تو اس میں یہ خیال کرنا کہ امام بخاری جو ہے ان سے قلب واقع ہو گیا، وہم ہو گیا، الٹا ترجمہ قائم کر دیا، یہ بات جو ہے بہت صحیح ہے، ارے سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا صحیح وجہ صحیح بات وہ ہے جو حضرت شاہ صاحب وغیرہ نے بیان فرمائی ہے کہ اصل میں سما یہاں پر معنی میں جعل ہے، باب من جعل نفاسا ہے، ترجمۃ الباب کے ذریعے وہ جو حکم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نفاس کے بھی وہی احکام ہیں جو ہے، جس طرح حالت حیض میں نمازیں جائز نہیں ہوتی، نفاس میں بھی جائز نہیں، جس طرح روزے جائز نہیں ہوتے حالت حیض میں، اسی طرح حالت نفاس میں بھی نہیں ہوتے، جس طرح جو ہے نمازوں کی قضا نہیں ہے، اسی طرح اس میں حیض میں قضا نہیں ہے، اسی طرح نفاس میں بھی قضا نہیں ہے، جس طرح حالت حیض میں مرد کے لیے عورت سے جماع کرنا جائز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں بھی جائز نہیں، ارے سمجھ رہے ہو؟ تو بتلانا جو منظور ہے منظور ہے کہ نفاس کے احکام بھی وہی ہیں جو حیض کا ہے، تو من سما نفاسا حیضا، من جعل نفاسا حیضا، کہ یہ ان شخص یہ بات اس شخص کی دلیل میں قائم کر دیا جا رہا ہے جس نے نفاس کو حیض قرار دیا ہے احکام کے اعتبار سے، نفاس کے بھی وہی احکام قرار دیے ہیں جو حیض کیا ہے، یہ ہے بات۔ اور استدلال کیا ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے لفظ نفاس استعمال کیا، تو معلوم ہوا کہ دونوں حکم کے اعتبار سے ایک یہ ہے مقصود، اس لیے باب من سما نفاسا حیضا ہے، باب من سما حیضا نفاسا۔ چلیے باب مباشرة الحائض. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فاستجد فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. ومن عائشة رضي الله عنها فرمانے کہ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غسل کیا کرتے تھے ایک ہی برتن سے، جب کے وقت آنا چاہیے،
جب میں ہم دونوں حالت جنابت میں ہوتے تھے اس وقت ایک ہی برتن سے دونوں غسل کر دیا کرتے تھے. یہ پہلے بھی دوسری بات. ایک تو مسئلہ یہ بیان کیا جائے ہے اور دوسرا یہ بیان فرمایا کہ وقتاً یا قرونی فقط کہ آپ مجھے حکم دیتے تھے تو میں کتاب پہلے تھی پر جو بات نہیں واقع آئے تو آپ مباشرت فرماتے مجھ سے اس حالت میں سنا لیتے ہیں. یہاں سمجھے نا مباشرت تو مراد ہے وصل البصرہ کی بالبصرہ بشرے سے بشرے کو ملانا. اردو میں مباشرت عام طور سے دماغ کے لیے بولتے ہیں نا تو وہ مراد نہیں ہے بلکہ مباشرت تمہارا دونوں جسموں کو آپس میں ملا لیں. تو جو مباشرت ہم فرماتے تھے جب کہ میں نے علاج کرنا ہوتا تھا میرے پہلے سمجھ لو کہ جیسا میں نے بیان کیا کہ مباشرت یہاں پر ہے وہ جمع کو بنانا نہیں. اردو ترجمے جو ہے نا چھپے ہوئے ہیں بخاری سے تو اس میں مباشرت کی کو لکھ دیا اردو جس سے مباشرت کرتے تھے جس کو میں حالت ہے تو اس پر طوفان میں کیا دیا دیکھو ایسے بخاری میں تو خوراک کے بالکل خلاف ہے. خوراک کو کہتا ہے حالت ہے میں جائز نہیں مباشرت اور یہاں مجبور ہے کہ مجبور رکھنے خوراک کو مباشرت کر دیا جائے. تو مباشرت کو تو اردو میں جمع کے معنی میں آتا ہے تو اس واسطے ان لوگوں نے اس کا مطلب بھی سمجھ لیا اور اس کو برقرار حالانکہ جیسے بات کریں تو مراد یہاں پر مباشرت سے وہ نہیں ہے جمع کر کے مطلب جسموں کا باہر ملا ہے. تو یہ جائز لگتے ہیں. ارے سمجھ رہے ہو بھائیو. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حالت حیض میں جمع تو لیکن جمع کے علاوہ کسی اور طریقے سے بیوی سے سکتا جائز ہے نہیں. حالت حیض میں اس میں تو کہا مختلف اقوال بعض تو کہا ہے یہ کہا کہ اس سکتا کسی بھی طریقے سے جائز ہے. جب عورت حالت حیض میں ہے تو مرد اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ تو قرار بھی جائے. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تو قرار بھی نہیں کر سکتا. البتہ جو منع ہے اس ممانعت کی حد کی میں بعض حضرات نے ذریعے فرمایا اور وہی امام محمد رضی اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ صرف جمع نہ جائے جمع کے اوپر وہ نہ جائے اس کے علاوہ جتنے طریقے سے ان کا جو ہو سکتے ہیں وہ سب جائے. ارے سمجھ رہے ہو یہاں تک کہ تفصیل اور تفصیل بھی جائے امام محمد سے اور وہ استدلال کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یا کے فائدوں کو لگتے ہیں یا اتنا کو لگتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جمع. امام محمد کا اور امام ابو حنیفہ امام بلخی کو فرماتے ہیں کہ ماں بینت سرہ کی برخوش کا سرہ خطبہ کے درمیان جو ہوتا ہے اس سے سنتا ہے اور اس کے علاوہ سنتا ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ دیکھو فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے جیسے سے میں سے مابین سرہ کی برخوش کا رشتہ پھنس گیا اور اس کے بعد جو مباشرت فرماتے تو اس میں کوئی مداخلہ نہیں تھا اور وہ جائے. سمجھ رہے ہو لیکن بغیر دلیل کے نقطہ نظر سے امام محمد کا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں صراحت ہے
ہیں کہ ناؤ کو کہتے ہیں الا نکاح کا روایت الا اجماع کا روایت اور باہر نکاح کا جو تفصیل کو برائے سے معلوم تو معلوم ہوا کہ ایسے چیز ہونا چاہیے باقی جو ہے وہ ممنوع نہیں لیکن یہ ممنوع نہ ہونا اس شخص سے ہے جس کو پورا اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ یہ عمل کرے گا تو وہ آگے تجاوز نہیں کرے گا کیا نتائج ہے اس بات کے اوپر آگے تبدیل ہوئی فرماتی ہے اور پھر اگلا جملہ ہوتا ہے یہ فرمایا کہ کار لکھل جو راستہ ہوں لے جب آپ اپنا کر مبارک نکال کر میرے سامنے لانے تھے جب کیا کافی ہوں گے تو آپ سے ضرور بتو دیجیے اس کو والا جی وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود النبي عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت كانت احدانا اذا كانت حائض فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتجه في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك اربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني. فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی عورت جب ہمارے شہر میں ہوتی باہر آتا رسول اللہ کے وسلم مباشرہ اور آپ اس سے مباشرت کا ارادہ فرماتے ہمارا انتر ہے آپ اس کو حکم دے دیتے کہ تم ادار مان لو فور ہے یعنی اس وقت میں جب سے حیض جو ہے اپنے سباب پر ہوتا ہے اور تمہارا ڈیلی حیض ڈیلی آ رہا ہوتا تھا اپنے کثرت کے ساتھ آ رہا ہوتا تھا اس حالت میں بھی آپ فرماتے تھے کہ تم اپنے ادار مان لو تم مباشرت کر اس سے مباشرت فرماتے لیکن عائشہ نے فرماتے ہیں وہ ایوکم یملی کو عرب کماکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب دوسرا سے حمزہ وقت سے راہ اس کا معنی ہوتا ہے حاجت اور عرب بکثر حمزہ و سکون الراہ اس کا معنی ہوتا ہے اردو اس کا معنی ہوتا ہے اردو اور بعض اوقات علم کو بھی اصل معنی اس سے اردو ہی کہتے ہیں بعض اوقات اس کو بھی حاجت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں ارے سمجھ رہے ہو اس میں روایتوں میں دونوں طرح منقول ہے یملی کو عربہ ہوں یملی کو عربہ ہوں لیکن وہاں پہ نے عرب والی روایت کو زیادہ راجم کرا ہے آپ نے روایت آ کرے کہ ایوکم یملی کو عربہ تم میں سے کون ہے جو قابو رکھتا ہو اپنی حاجت پر برادر امیر کو تمہارا مالک ہونا برادر قابو رکھنا تو کون ہے جو قابو رکھتا ہو اپنی حاجت پر جیسے کہ نبی سے قابو رکھتے تھے اپنی حاجت پر لیکن عائشہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی میں بتا تو رہی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح کرتے تھے کہ مباشرت فرمانیاں کرتے تھے حالت حیض میں لیکن یہ یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفسانی خواہشات پر جتنا قابو رکھتے تھے کوئی اور اتنا نہیں رکھ سکتا لہٰذا آپ کو یقین تھا کہ میں اگر مباشرت کروں گا تو پھر اس سے آگے تجاوز نہیں کروں گا لیکن تم لوگ اگر کرو گے تو اس میں اپنے خواہشات پر اتنا قابو نہیں ہے تو اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤ لہٰذا ہر آدمی اس لیے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ مجھ کو مکمل یقین نہ ہو کہ میں کسی حرام عمل میں مبتلا نہیں ہوں گا یعنی آگے بڑھ کر جمع نہیں کرنے لگوں گا سمجھے تو پھر اگر جو یقین ہو تب بھی ایسا کرنا چاہے گا جی وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاستدرت وهي حائض فرواه سفيان عن الشيباني. باب ترك الحائض الصوم. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياذ بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فجر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. یعنی پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کتاب ایمان میں. یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نقصان دین کی تفصیل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ حالت حیض میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. تو اس پر ترجمہ باب ترک الحائض الصوم کیا ہے تو وہ بھی مخصوص ہے. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج الفجر فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر حضرت عائشة رضي الله عنها وعنهم فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. جو باب ہے کہ تحمل حائض المناسک کلها الا الطواف. حائضہ عورت جو ہے تمام مناسک کا حج ادا کرتی رہے گی سوائے بیت اللہ کے تمام جیسا کہ پہلے اس ترجمہ الباب کا ایک مقصد تو یہ مسئلہ بھی بیان کرنا ہے کہ اگر عورت کو حج کے دوران حیض آ جائے تو وہ حج کے سارے مناسک ادا کر سکتی ہیں صرف طواف بیت اللہ ہے جو اس کے لیے منع ہے. باقی سارے کام ایک یہ مسئلہ بیان کرنا. لیکن در پڑتا کیا لوگ یا جملہ کریں امام بخاری سے اپنے مسلک پر استدلال کریں. وہ مسلک ان کا جو ہے وہ جمہور سے بالکل ہٹا ہوا ہے. اور اگر اس کو مسئلہ کے ساتھ کہا جائے وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حائضہ عورت کے لیے تلاوت کرنا بھی چاہیے. حائضہ عورت کے لیے تلاوت کرنا بھی چاہیے اور نہ صرف حائضہ کے لیے چاہیے بلکہ جنوبی کے لیے بھی چاہیے. جبکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے مختلف قول یہ ہے کہ حائض اور جنوبی جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے. اگرچہ ایک روایت امام مالک اور امام احمد سے یہ بھی ہے کہ جائز ہے
تلاوت کرنا آئزہ کے لیے بھی اس کے لیے بھی چلیے جیسا کہ امام بخاری کرتے ہیں، لیکن جو ان کی روایتیں مرجوحہ مستابی اور راجع روایت ان کے ہاں کی ہے کہ آئزہ کے لیے تلاوت کرائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں اپنے اس مسلک پر بھی استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ حائض اور جنوبی کے لیے تلاوت ہے. ارے سمجھو، امام بخاری نے جو دلائل یہاں پر بیان کیے ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ جمہور کے نزدیک جو جنوبی اور حائض کے لیے تلاوت منع ہے اس کے متعدد دلائل جمہور کے پاس. ان میں سے ایک دلیل تو آپ ترمذی میں پڑھیں گے حدیث، اس میں فرمایا کہ لا تقرؤوا الحائض والجنوب شيئا من القرآن. حائضہ اور جنوبی مرد قرآن کا کوئی حصہ تلاوت نہ کرے. یہ حدیث آپ ترمذی میں پڑھیں گے، وہ جمہور کے. اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں اس مقام پر اور بھی متعدد احادیث روایت کی ہیں جو اسی حکم پر دلالت کرتی ہیں. ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص فرمایا کہ جنوبی سے تلاوت ہر حال میں کی جا سکتی ہے، لیسا جناب سوائے جنابت. تو آپ کو خود جنابت کی آیت کو قرار دیا ان حالات سے کہ جن سے تلاوت قرآن جائے. ان احادیث کی تفصیل اور ان کے اوپر مفصل کلام ان کے سند وغیرہ پر جو علامہ حیدر بخاری میں کیا ہے کچھ تھوڑا سا خلاصہ اس کا جو ہے وہ میں نے جو نام البانی کی ہوئی ہے اس سے دلیل مذکور. یہ کسی بھی حدیث بات میں جمہور کی دلیل ان میں سے ہر ایک میں سند میں کچھ نہ کچھ کلام ہے. تو اس کلام کا جواب دیا گیا، لیکن اگر جس پر تمام روایتوں کو یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ صحیح سند کے اعتبار سے کبھی نہیں، تب بھی ان کی کثرت اتنی ہے جو کبھی باغ یعنی اگر سے اپنی ذات میں وہ کمزور ہوں، لیکن جب ان کا مجموعہ دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اثر. جس طرح آپ کسی حدیث میں پڑھ کر آئے ہو کہ ایک حدیث اگر صحیح ہے لیکن متعدد طرق سے مروی ہے تو حسن جوہری جو بن کر وہ قابل استدلال ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن اس کے شواہد بہت سے اور متعدد شواہد سے کوئی مضمون ثابت ہو رہا ہے تو مجموعے کو قابل استدلال قرار دیا جاتا ہے. اس واسطے حنفیہ اور جمہور اس بات سے قائل ہیں کہ جنوبی اور حائض کے لیے تلاوت کلام پاک جائز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے برخلاف دلائل لائے ہیں اس بات تو یہ جو کہا نا کہ تقدیر حائض المناسک کلھا الا الطواف بالبیت، کہ حائض جو ہے وہ مناسک ہے تمام کے تمام ادا کر سکتی ہے سوائے طواف سے. تو اس سے جو مسئلہ بیان کرنا بھی مقصود ہے اس بات میں، اور ساتھ میں اس سے اپنے مسلک پر استدلال کرنا بھی مقصود ہے. مسلک پر استدلال کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ طواف کے سوا سارے مناسب ادا کرے گی، کیا کرے گی؟ مینا جائے گی کہ نہیں جائے گی. اور مینا کے بارے میں قرآن شریف میں رسول اللہ کی ایام معدودات کہ ان ایام کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو. تو مستمعین کو مینا جانے کے بعد ذکر بھی کرے گی، اور ذکر جو ہے وہ عام ہے، اس میں تلاوت بھی شامل ہے. لہٰذا
جس طرح سارے حاجی تلاوت کر رہے ہوں گے وہ بھی تلاوت کریں گے، سمجھے نا؟ یہ سمجھ رہے ہو؟ جمہور کی طرف سے امام بخاری کے استدلال کا یہ جواب ہے کہ قرآن میں جو حکم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بنا کر کیا کرو، بنا میں کیا کرو، ذکر کرو، یا مزہ یا حرام کے بعد ذکر کرو. تو ذکر کے لیے تو ضروری ہے کہ تلاوت ہی ٹھیک ہے، ذکر شامل تو ہے، لیکن جو ذکر کر سکتے ہیں وہ اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. فریضہ کو سرکاری مطلب ہے کہ جو سنت ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. ذکر جس طرح ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمد للہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، کلمہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، تو ان سب سے ذکر کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے. کیا ضروری ہے کہ تلاوت بھی کریں اور تلاوت کی کوئی صلاحیت بھی موجود ہے. لہٰذا ذکر کے جواب سے تلاوت کا جواب لازم نہیں آتا. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو یہ استدلال صاف. آگے فرمایا وقال ابراہیم لا بأس ان تقرأ الآیہ. ابراہیم نصری کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں سے عورت جو ہے وہ آیت پڑھے. اس سے امام بخاری استدلال کر رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم نصری جو ہے وہ عورت کے لیے تلاوت کو جائز کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ آیت پڑھے کو لہٰذا تلاوت میں کوئی نہیں. جمہور کی طرف سے اس کا جواب جو ہے کہ ارے بھائی ابراہیم نصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو الٹا جمہور کے مطلب پر چڑھا کر رہا ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ایک آیت پڑھ، ایک آیت کی کیا کرے؟ اگر تلاوت کرنا جائز ہوتا تو پھر ایک آیت کی کیا کرے؟ وہی کہتے کہ وہ تلاوت کرے جتنا چاہے، لیکن ایک آیت سے جو وہ قید لگا رہے ہیں تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تلاوت تو ان کے نزدیک بھی منع ہے. البتہ وہ اس مسئلے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کتنی مقدار پڑھنے سے تلاوت کی ممانعت لاگو ہوتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک آیت پڑھ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایک آیت بلکہ راجہ پالیسی کے مطابق، راجہ روایت کے مطابق ان کے یہاں دو آیتیں بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ممانعت نہیں، دو سے زیادہ پڑھے گی تو پھر ممانعت نہیں. تو اصل میں جو حضرات سے حالت جنابت میں کہ حالت حیض میں تلاوت قرآن سے عدم جواز سے آئے ہیں، ان کے یہاں ممنوع تلاوت کی مقدار کے تعلق میں مختلف اقوال جو آپ نے فقہ میں پڑھے ہوں. حنفیہ کے یہاں راجح قول یہ ہے کہ ایک آیت پوری ہے معدوم الآیت کی تلاوت ہے. ابراہیم نے کہتے ہیں پوری تلاوت ہے، ہم نے بلکہ دو آیتیں بول جائے. تو یہ مسئلہ جو امام ابراہیم نصری کہہ رہے ہیں وہ اس مقدار کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس پر ممانعت لاگو نہیں ہوتی. ممانعت تو وہ بھی قائم ہے، لیکن کہتے ہیں اتنی مقدار ایک آیت سے دو آیت سے مقدار پڑھنے سے ممانعت نہیں ہوتی. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک آیت پڑھے یا دو آیتیں پڑھے تو ڈاکٹر اس کو یہ نہیں کہتے کہ تلاوت کرنا، سمجھے نا. اور حنفیہ یہاں جو مشہور ہے وہ معدوم آیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایک آیت جو پڑھے گا تو کہیں گے کہ تلاوت، لیکن معدوم آیا اگر پڑھے گا ایک آیت سے کم پڑھے گا تو اس پر اس کو تلاوت نہیں کہا جاتا. لہٰذا وہ تلاوت کے حکومت میں ممانعت میں داخل ہے. سمجھ گئے؟ جو مسئلہ الگ ہے تو بھائی کتنی مقدار ممانعت میں داخل ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی، لیکن اصولی طور پر ابراہیم نصری بھی ممانعت سے آئے ہیں. لہذا اس سے استدلال
सामने। अरे समझो भाइयों, आगे फरमाते अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जुनूबी के लिए खराज करते थे बोल रहे थे, जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का मतलब बयान करते हो। इसमें जो है दो एहतमाल हैं। एक एहतमाल ये कि उन्होंने खराज का जो इजाजत दी जुनूबी से, तो वही आयत या खास मकदार की हद तक जायज करार, तब तो वही बात हो गई जो इब्राहिम नखई के नाम से। लेकिन अगर बिल्कुल उनका मकसद यही है कि तिलावत मुतलकन जायज है जुनूबी के लिए, तो बेशक ये इमाम बुखारी की दलील बनती है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। लेकिन जमहूर का जो इस्तेदलाल है वो किससे है? अहादीस मरफूआ। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का जो ये कौल है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अहादीस मरफूआ का मुकाबला है। अरे तो समझ रहे हो? वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी। अब ये दलील बयान करते हैं, यह आयशा का हदीस है जो इमाम बुखारी सनद बाब में हदीस का हवाला दिए बगैर नकल करती है, आयशा का हवाला दिए बगैर नकल करती है। आयशा फरमाती है कि नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे हर हाल में, तमाम औकात। जब तमाम औकात में करते थे तो उसमें जनाबत की हालत भी शामिल है, तो जिक्र करते हैं। इमाम बुखारी गालिबन ये कहना चाहते हैं कि जिक्र के उमूम में तिलावत भी शामिल है। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जमहूर का कहना यह है कि जिक्र को कोई मना नहीं करता, तस्बीह को कोई मना नहीं करता। तो जिक्र और तस्बीह हर हालत में आप फरमाते थे, लेकिन इससे इलाज नहीं आता कि जनाबत की हालत में तिलावत क्यों फरमाते हो, बल्कि उसके खिलाफ आपके अहकाम मौजूद है। लिहाजा उससे इलाज। अरे समझो, वकाल उम्म अतिया, और हज़रत उम्म अतिया अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कुन्ना नुमरु अन नुखरिजल हुय्यत, हमें इस बात का हुक्म दिया जाता था कि हम हायदा औरतों को निकाल कर ले जाएं। कहाँ ले जाएं? ईदगाह। ईदगाह की बात कर रही थी, नमाज ईद की बात कर रही है। जब ईद का दिन आता था, नमाज ईद होती थी, तो हम खवातीन को आदर सलाह की तरफ से यह हुक्म था कि तुम हायदा औरतों को भी निकाल कर ले जाओ ईदगाह के अंदर। तो जो कब दिल में मिल सकती जाकर वो मुसलमानों की तकबीर के साथ वो भी तकबीर करें, अल्लाह अकबर कहते हैं, वो ये बतूना और दुआएं भी करती थी, दुआ में शामिल होती। तो शायद इमाम बुखारी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब तकबीर करना जायज है और दुआ करना जायज है, जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र होता है, तो तिलावत भी जायज होगी। लेकिन है कि जिक्र के जवाब से तिलावत का जवाब नहीं आता, क्योंकि जिक्र जो है, जो भी कलेमान इंसान बोलेगा जिक्र के लिए, वो इंसान के अपने कलेमान, जबकि कलाम जारी जो है तो अल्लाह ताला का कलाम है। लिहाजा दोनों को एक दूसरे पर प्रयास नहीं किया जा सकता। जिक्र जायज है, तिलावत का समझ गया भाई? आगे समझते हो, आगे इशारा किया है उस हदीस हिराकल की तरफ जो आप तफसीर से पढ़ चुके हो, और उसको लाने का मंशा इस बात में ये है कि देखो नबी सल्लल्लाहु ने हिराकल के पास जब हिराकल का और उस खत में आयत करीमा में लिखी या यकाल ताल इला करीमत सवाल बहना हो गया तो ला रहा है। तो जाहिर ये जो बेटा था, इसीलिए तो बेटा ताकि हिराकल उसको पढ़े,
اور میرا کوئی کافر تھا، اور کافر کا ظاہر حال کیا ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں ہے، تو یہ جانتے بوجھتے کہ وہ سب کافر ہے، حالت جنابت میں ہوگا، یہ جانتے بوجھتے آپ نے ایک آیت لکھ کے بھیج دی اس کے بعد، اور گانے اتنی بڑی تاکہ وہ پڑھے اور اسے پڑھا بھی ہو، تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں اس آیت سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ارے سمجھو بھائیو، تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں تلاوت کرنا جائز، یہ ہے سرکار جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو کافر کا ہر وقت جنابت کی حالت میں ہونا یہ کوئی بہرحال جنابت کا حکم کیا واجب ہو یا نہ ہو، لیکن سچے جو ہوں گے نا کبھی نہ کبھی وہ ساری زندگی ایسے گزار دیتا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر وقت حالت جنابت میں ہوتے ہیں یہ صحیح ہے۔ دوسرا یہ کہ جو خط میں جو آیت کریمہ لکھی تھی وہ بحثیت سے آیت میں بلکہ مستقل کتاب سے تو الفاظ بے شک آیت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن خود وہ اس کو کتاب تھا کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کریمے کی طرف تو ہمارے معلوم ہے مستقل، اور یہ سمجھے نا کہ تلاوت کو جو ہم ناجائز کہتے ہیں کہ حالت جنابت حالت ہے میں تلاوت ناجائز ہے، اس وقت ہے جب کہ بقصد تلاوت کا ارادہ کر کے تلاوت، لیکن اگر بقصد تلاوت نہ ہو بلکہ کوئی شخص بات ہی اس طرح کرے، بات کرنا مقصود ہے لیکن الفاظ قرآن کے استعمال کریں۔ ایک آدمی کا نام موسیٰ ہے، اس سے دوسرا پوچھتا ہے کہ ماسی کا بھی یہ ملی نہیں آپ کو، سمجھے نا؟ تو وہ مقصود کیا ہے؟ موسیٰ کو خطاب کرنا اور اس سے پوچھنا ہے تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے لیے وہ آیت پڑھتی، وہ آیت کی تلاوت نہ ہوئی بلکہ یہ کلام عام کلام ہے، یہ حالت جنابت کو منع ہے، حالت حیض کو منع ہے، سمجھے نا؟ ایک وہ بادشاہ تھا اور اس میں اس کا نام جو ہے اس کے مخالف کا نام نوح، ان کا آپس میں بحث چل رہی تھی، تو ایک مرتبہ اس نوح نے خط لکھا کہ تم اگر کوئی بات نہیں مانو تو تمہارے پر میں حملہ کر دوں گا، تمہارے بحث کر دوں گا، تمہاری آبادی آپ کو ملا دوں گا، تو غالباً ہارون رشید ہوتا ہے تو اس نے جواب میں خط کے کیا یا نون پر بدل کرنا تو اکثر کا ڈالنا پڑتے ہیں وہ تعلیمہ تو اب یہ آیت یہ پکڑ سے تلاوت نہیں بلکہ یہ کلام ناز کے طور پر تھی، لیکن الفاظ بھی استعمال کرتی، ایسا کرنا حالت جنابت میں منع نہیں، بلکہ مستدرک میں ایک کتاب ہے المستدرک فی کل مستدرک، اب کی بڑی دلچسپ کتاب ہے، تو بڑے نوازی کی قسم کی باتیں ہیں، تو اس میں ایک عورت کا ذکر کیا ہے، ایک عورت جو تھی وہ ساری زندگی بات ہی کرتی تھی قرآن کریم کی آیتوں پہ کرتی، اور کوئی بات کرتی نہیں، اور وقت لمبا چوڑا حصہ لکھا رہتا، اس طرح سے سوالات کیے گئے، لوگوں نے اس کو گھما کر پھرا کر اس طرح سوال کیے کہ یہ مجبور ہو جائے اور آیت کے علاوہ کچھ اور طرح جواب دے، مگر وہ کہیں نہ کہیں سے نکال لیتی آیت کی قبول تو وہ بولنا جو ہے وہ تلاوت نہیں تھا، کیا تھا؟ وہ کلام تھا، عام کلام، کلام۔ تو آیت کریمہ کے الفاظ کو اگر کوئی شخص
بقصد تلاوت نہیں بلکہ بقصد خطاب پڑھے تو تلاوت کی جائے. یہاں جو آیت کریمہ آپ نے لکھی خط میں، وہ خط میں لکھنے سے مقصود تلاوت کرانا نہیں تھا بلکہ وہ خطاب اس واسطے اس میں اس پر ہو گیا ہے. بلکہ یہ جو میں نے کہا کہ بقصد تلاوت نہ ہو تو اس میں فقہائے کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی آیت کریمہ کو دعا کے لیے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ پڑھ رہا ہے اور مقصود کیا ہے دعا، تو جائز وہ رب الفروانا من تقل واحد تو پڑھ رہا ہے، مقصود کیا ہے دعا کرنا، تو تلاوت مقصود نہیں ہے یا ذکر ہی مقصود ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھ رہا ہے اور مقصود تلاوت نہیں ہے بلکہ تسبیح کرنا، سمجھے بھائی؟ تو دیکھی جائے تو یہ جو ممانعات ہے اس وقت جب بقصد تلاوت ہو، اگر بقصد تلاوت نہیں تو جائے، اور اس کے لیے بھی جائز حالت ہے، اس میں بن کے لیے بھی جائز حالت ہے. ارے سبزیوں کی تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال ہے جی، ہرقل کو جو جب خط پہنچا تو اس نے ابھی تک انکار نہیں کیا تھا اور کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا، وہ تھا اہل کتاب تھا اس وقت، تو اس وقت تو اس کے لیے تلاوت جائز ہوگی کیونکہ اس کا کفر تو بعد میں ظاہر ہو گیا جب اس نے انکار کیا. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہرقل کو تو اس وقت وہ اہل کتاب تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت انکار تو بعد میں کیا اس نے. یہاں پہ تو جو استدلال کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہ وہ کافر کے لیے تلاوت جائز نہیں ہے. ہم نے بات میں کہہ دیا کہ نہیں ہونا تو ضروری صحیح سوال قرآنی آیات کو گفتگو کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. قرآنی آیات کو عام گفتگو میں استعمال کرنا گفتگو کے طور پر. دو قول ہے، بعض لوگ منع کرتے ہیں اس کو، لیکن راجہ یہ ہے کہ کوئی مناسب نہیں جائے، وہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو قرآن استعمال کیے ہیں شروع کرنا، لیکن تلاوت مقصود نہیں ہے جائے. اور اس کا جی جو بقصد تبرک اور بقصد تلاوت کے بارے میں جو احکامات فرمائے تو صحیح لکھنے میں بھی یہی احکامات ہیں یا صرف پڑھنے میں؟ لکھنے میں اس کا جی یہی وہ بتایا میں جو امام محمد امام یوسف کا اس میں اختلاف ہے نا، امام محمد فرماتے ہیں کہ جو حکم زبان سے پڑھنے کا ہے وہ لکھنے کا، اور امام یوسف کہتے ہیں کہ لکھنے میں جائز. تو اور میں وہاں پر قول پیسے جو بیان کیا تھا کہ اگر وہ کاغذ جس پر لکھا جا رہا ہے اس کا انسان لکھنے والے کے درمیان کوئی چیز آئے تو جائز ہوگا. سر جی ایک سوال جیسا جی اگر عورت جو ہے حج کرنا چاہ رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ حج کے ایام میں اس کا وہ حیض شروع ہو جائے، تو اگر وہ پہلے سے اگر گولی استعمال کر کے حیض کے فون آئے اور اس طرح سے اگر بعض عورت یہ چاہتے ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے خوش ہو کہ وہ کافی عرصے کے بعد گھر آ جائے تو اس دوران اس کا ایام شروع ہو جائے، تو اگر وہ احتیاطاً شوہر کی خوشی کے لیے گولیاں استعمال کر دے 4 مہینے 5 مہینے استعمال سمجھنا بھائی
اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا الى قوله. سوال کرنا ہے؟ یہ سوال یہ کہ یہ معلومات جو ہے نا یہ حالت حیض میں کس طرح پڑھائیں گے؟ پڑھتا ہے کہ معلومہ جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ معلوم آیا کو توڑ کر پڑھائے. ایک لوگ پڑھا دیا خاموش ہو گئے، پھر دوسرا لوگ پڑھا دیا، پھر تیسرا لوگ پڑھا دیا. آگے فرماتے ہیں وقال عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قامت عائشہ رضی اللہ عنہا فنسكت المناسك كلها غير الطواف. حضرت عائشہ کو حیض آ گیا تھا تو آپ نے تمام مناسک ادا کیے سوائے بیت اللہ کے طواف ولا تصلی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. وقال الحكم حضرت حکم کا قول یہ ہے کہ انی لاذبح وانا جنوب، تو میں جانور ذبح کرتا ہوں جب کہ میں کیا ہوتا ہوں جنوبی ہوتا ہوں. اور امام بخاری آگے پر اضافہ کرتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل لا تأكلوا ما ذكر الله عليه، کہ جس جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانے کی اجازت نہیں. جب حکم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنوبی ہونے کی حالت میں ذبح کرتا ہوں یقیناً اللہ کا نام بھی لیتے ہوں گے، بسم اللہ پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ بھی ایک آیت ہے، بسم اللہ بھی کیا ہے ایک آیت ہے. تو آیت کا پڑھنا لازم آیا علیہ السلام. تو جو آپ بولے تو میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں نا آپ لوگ وہ بنیت تلاوت نہیں پڑھتے بلکہ کام کو شروع کرنے کے کل امر عبادت علی تو اللہ سے بناتا تو وضو کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرو تو بسم اللہ پڑھو اسے پڑھتے ہیں. تو اس سے اصل تلاوت کے ساتھ پڑھنا لازم نہیں آیا اور نہ اس کا جواب. سمجھتے ہیں بات آگے چلو. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرت فمت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله اني لم احج العام قال لعلك نفست قلت لوددت والله اني لم احج العام. اسی رونے کی حالت میں انہیں اندازہ نے کہا کہ مجھے خیال ہو رہا ہے کہ مجھے پسند ہے بات اللہ کی قسم کیا میں انسان کو آتی ہے مطلب ہے کہ اس وقت میں آئی کہ مشقت سے اٹھائی اور حیض بھی آ گیا تو وہ سمجھ رہی تھی کہ حیض آنے کے بعد اب حیض نہیں کر سکوں گی تو اس بات سے آنا بیکار ہوا. تو کاش میں اب انسان نہ آتی پھر اردو نے جب بتایا کہ نہیں حج تم کر سکتی ہو تو پھر ان کا یہ بات ہو. جی قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فقال ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر فقعدوا الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. یہ شہادت کی حدیث ہے اس کے مفصل احکام جو ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس ابو داؤد اور ترمذی میں آئیں گے. بڑی پاپولر حدیث ہے روایت ہوئی ہے یہاں پر مجھے کوئی خاص بات کرنے کی ضرورت ہے. جی باب غسل دم الحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنهم أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنزحه بماء ثم لتصلي فيه. یہ حضرت اسماء
سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ جو بتائیے رائے کا زمانہ اخبر مجھے بتائیے ہٹانا ہم میں سے کسی عورت کو کہ اگر اس میں سے کسی کی عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کئی پکڑنا کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور ایسا جاتے تو کرتن زمانہ خورج خون کو کیا کرے خورج کرے تو مل تنظیم ہو بیمائیں پھر اس کو نرم کرے پانی سے قرآن دھولے کو پانی اور یہ حدیث ان دلائل میں سے جو حنفیہ کہتے ہیں کہ نرم کرم جو ہے وہ غسل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر بلما نرم سے مراد غسل تو جہاں بول غلام کے سلسلے میں جو حدیث میں لگایا ہے اس کو بھی حنفیہ اسی معنی میں معلوم کرتا ہے یہ وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كانت إحدانا تحيي ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنبه ولا سائره ثم تصلي فيه. باب اعتكاف المستحاضة. وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله بن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه فهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت السفة تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بات جو ہے اعتکاف المستحاضہ جو بتانے کے لیے قائم کیا ہے کہ مستحاضہ عورت ہوتی ہے وہ تمام احکام میں پاک عورت کی طرح ہے اگر سے خون آ رہا ہے اس کو لیکن اس کو براکام طاہرہ سے جاری ہوتے ہیں لہٰذا وہ نمازیں بھی پڑھے گی روزے بھی رکھتے گی یہاں تک کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف معبود بابو نسائی آپ کے ساتھ بعض ازواج ہیں وہ بھی کافی کرتی ہیں کے ساتھ تو کون سی اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں. بعض روایت سودا کی بات ہمارے مطابق حبیبہ کی اور بات ہمارے پاس زینب تھی اور بات ہمارے پاس سلمہ رضی اللہ عنہ وہی مستحاضۃ یعنی اعتکاف میں بیٹھی جب تو حالت ہے طرح جمع اور مستقل خون ان کو دیکھ رہے تھے فربما وضعت السفة تحتها تو بعض اوقات ان کو اس بات کا دیکھا ہوتا ہے کہ خون اتنا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ منتخب جو ہے وہ ملوث ہو جائے تو وہ بعض اوقات اپنے تشریح کوئی برتن رکھتی تھی تاکہ جو خون گرے اس کو برتن لے اور منتخب سمجھ گئے. وزعنا اور اکرمہ نے یہ بھی کہا یہ بھی گمان کیا یعنی یہ بھی بتایا کہ ان عائشہ رأت ماء العفر یعنی کسی اور موقع پر اس موقع پر حضرت عائشہ نے عفر کا پانی دیکھا. عفر ایک خاص ہوتی تھی سر کرنا سمجھے تو وہ پانی سے پڑی ہوئی تھی تو اس سے پانی جو ہے پیلا ہوا تو وہ پانی دیکھا عائشہ نے تو عائشہ نے کہا ان هذا شيء كان فلانة تجده یہ عفر کا پانی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ جو وہ چیز ہے کہ جو فلاں عورت پایا کرتی اشارہ انہیں ازواج مطہرات کی بعض ازواج مطہرات کی طرف ہے وہ ہے شہادہ آ رہا تھا تو اس شہادے میں ان کو جو خون آتا تھا وہ اس رنگ کا ہوتا ہے مطلب کہ جب عفر کا پانی دیکھا جیسے کہ یہ پانی کا رنگ ایسا لگ رہا ہے مجھے جیسے کہ فلاں عورت کو اس سے حالت کی حالت میں آتا ہے. جی سر ایک سوال ہے فرمائیے یہ اعتکاف مسنون سی بات ہے یا نفل اور آج کل بھی بیٹھ سکتی یا نہیں بیٹھ سکتی عورت اپنے شوہر کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا جائے یعنی منع تو نہیں ہے لیکن آج کل جس طریقے سے عورتوں کو مسجد میں جانا ہے نماز کے لیے منع کیا گیا بعد میں
جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والسست تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم ما كان إحدانا إلا ثوب واحد تحيد فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمسحته بظفرها. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے کسی اور کے پاس ایک کپڑے سے زیادہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا. یہ تو بات سوچ رہے ہیں کہ ہاتھوں گاؤں سے جو ہے نیا جوڑا بنے. ایک عورت کے بعد ایک ہی کپڑا ہوتا تھا. کہیں تو اسی میں ہے گا پہلا اصابہ کلو گھنٹہ اگر اس کپڑے پر خون لگتا تو کالے ہوئی کیا تو اپنے تھوک سے اس کو ایسے کرتی اشارہ کرتی کالا مانا اشارہ ہوئی کیا مساحت کو دوسریا اور اس کو چھوڑ لیتی تھی اپنے ناخن میں. تو تو معلوم ہے جب ظاہر ہو گیا اور وہ خون کا کوئی اثر باقی نہیں رہا تو اسی کپڑے میں نماز پڑھنا بھی چاہیے. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها وعنهم قالت كنا ننهى أن نحيط على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نستحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا غسلت إحدانا من محيضها في نبلة من كسب أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس بات سے روکا جاتا تھا کہ ہم شوق منائیں کسی مردے کا 3 دن سے زیادہ یعنی شوہر کہہ رہا کسی اور مردے کا شوق جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں عورت کے لیے. اللہ اعلیٰ زوج ہاں شوہر کا شوق منانا جائز ہے 4 مہینے تک. اس وقت جب تو وہ 4 مہینے 10 دن کا شوق منا رہی ہوں یعنی عزت کر رہی ہوں تو زیادہ صحیح نہ سرما لگائیں بولا نہ تفیب نہ خوشبو لگائیں بولا مصبوغن اور نہ ڈھکا ہوا کپڑا پہنیں اللہ توبہ سوائے اس کپڑے سے جو حسب ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے وہ باقاعدہ اس کو رنگ دیا گیا وہ تو مصبوغ ہے اور حسب اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو رنگا نہیں دیا بلکہ وہ رنگین دھاگے سے بنا دھاگے رنگین تو وہ کہنا تو جائز ہے لیکن رنگا ہوا کپڑا پہننا جائز ہے. اور فرمایا وقت درست کرنا البتہ جب حیض سے پاک ہو تو اس وقت ہمیں اجازت دی گئی کہ کثر احسان دیا کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے غسل کرتی کچھ کی الفاظ تو تھوڑا سا کچھ سے الفاظ کے خوشبو لے کر لگا لیں جو خوشبو کا نام ہے جس کو بولتے ہیں وہ خوشبو لگا لیں تھوڑی سی تو وہ جائز ہے جبکہ حیض سے پاک ہو. بکنا اور جنازوں کے پیچھے جانے سے مانتے ہیں. جی باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قالت تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. عائشہ فرماتے ہیں کہ عورت نے حضور سے پوچھا کہ حیض سے غسل کے بارے میں تو آپ نے بتایا بھی کیسے غسل کرے تو فرمایا کہ تم ایک فرصہ آیا لے لو مشک کا فتح خرید لیا آپ سے تاکہ حاصل کر لو. قالت کئی بار تطہر بها
ایسے باقی آتے تو آپ قرآن کا کام کری گی. ہاں وہی باقی آتے کر رہا ہوں. مطلب کہ تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے بھی بتانا کہ کسی طرح وہ کھایا استعمال کرے اپنے فرض کے اوپر. تو یہ ذرا آپ کو اس میں حجاب ہو رہا تھا. سمجھتے کہ اتنا بات تو خود سمجھ لینی چاہیے تو کھایا جو ہے وہ کیسے استعمال کیا جائے. تو آپ نے وہی کہا وہ اللہ کی بندی پھر بھی نہ کر تو کہنے لگی کہ کئی بار کہا ہو کیا. تو آپ نے بات سبحان اللہ تو کہا نہیں دیا. سبحان اللہ کہہ کر آپ نے کہا کرتے ہو جو بات پوچھنے کی ہے خود سمجھ لو تو بات کیا نہیں کرو. کوئی قدم تو آ لیا کہا کہتے جب سمجھ نہیں رہی تھی تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ تک کر رہی یہاں آ کر رکھتا ہوں. تو وہ کھایا لے کر جہاں جہاں خون ہے اس کے پیچھے اس کو لگاؤ تاکہ اس سے باقی آ جی. باب غسل المحيض. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصه ممسكه وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فآرض بوجهه وقال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليلة الحسبة امر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. یہ مسئلہ جیسے میں نے بار بار یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے کہ جب وہ پاک ہوں تو آپ کو بتایا کہ کنگھی کر تو کافی جو وقت اور کو جی پڑھو یار ایک واقعہ پڑھ لو. باب نقل المرأة شعرها عند غسل المحيض. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ بن حجر أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن رباء الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفهمه وبركاته آمين. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قال خرجنا موافين لهلال ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل فإني لولا أني هديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وعني بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصر أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فعملت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. ایک سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ غیر اللہ تطوفی بالبیت جس کے طواف زیارت تو فرض ہے تو اس کے بغیر حج کیسے مکمل ہے؟ تو فرض ہے لیکن حج میں تو آپ نہیں کریں جب پاک ہو جائیں تو تک